اللہ کی قسم ہماری نظریں تمہاری جیبوں پہ نہیں ہے، تمہاری چمڑیوں پر ہیں کہ محمد کی اطاعت کے بغیر یہ چمڑی جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتی۔ ہماری کوئی پارٹی نہیں، ہمارا کوئی گروہ نہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم تو کھڑے مسلم ہیں، کھڑے مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیچھے چلو، اتباع کرو، ہر مسئلے میں تلاش کرو اللہ نے کیا حکم نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیچھے نہ چلو، من دونی ہی، اس قرآن اور حدیث کے علاوہ، اولیاء، کسی ولی کے۔ میں کہہ رہا ہوں سورۃ اعراف ہے، گھر رکھے ہوئے کلام الہی کے نسخے کو کھولیے، آیت نمبر 3 کو پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نہ چلو، کسی ولی کے، کسی دوست کے، کسی بڑے کے، کسی بزرگ کے، کسی حضرت کے، کسی شیخ کے۔ کیوں پیچھے نہ چلے؟ رب نے اگر کسی کی گارنٹی دی ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ نہ ملتان والے بابا کی دی، نہ مانسیرے والے بابا کی دی، نہ کوفے والے بزرگ کی دی، نہ بغداد والے حضرت کی دی۔ یہاں ایک ہی حضرت ہے جو اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم لکھ، اس ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ یہ پیار کی دعوت ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غصے والی باتیں ہیں، یہ پیار کی باتیں ہیں، یہ غصے والی بات نہیں، یہ اتحاد کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں کہ سارے آ جاؤ، مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ لیکن سڑک سیدھی رکھنا، راستہ سٹریٹ مدینہ تک لے کے جانا، راستے میں پگڈنڈیاں نکلیں گی، اے ساڑھے پنڈ نو جاندی ہے تو اڑے پنڈ نو جاندی، ان پنڈوں کے راستوں پہ نہ چلنا، اور بستیوں کے بورڈ سائن آئیں گے، گاڑی ادھر نہ موڑنا، اور بابے جی ساوے چولے پہن کے کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے سلوٹ نہ مارنا، سڑک سیدھی رکھنا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کی طرف، محمد کریم کی ہستی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کیجئے تو اس پہ شرعی دلیل چاہیے۔ شرعی دلیل نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے دل پہ نازل ہونے والے کلام الہی کی آیت۔ یہ مل گئی اہلاً و سہلاً، یہ نہیں ہے جتنے مرضی موریں لگا لو۔ اب میں یو کے آیا ہوں، میرے پاسپورٹ پہ دنیا جہان کے ملکوں کے ویزے لگے ہوئے ہوں، اور میں کہوں کہ انہیں ملکاں پھریا میں ایتھے بھی آ لین دیو، آنے دے گا کوئی؟ کہ ملکہ صاحبہ سے پہلے پوچھ کے آؤ، ان کی مہر لے کے آؤ، اس گورنمنٹ کا ویزا لے کے آؤ۔ ارے قیامت کے دن جنت میں جانا چاہتے ہو، جتنی مرضی مہریں اپنے عملوں پہ لگوا کے آ جاؤ، اگر وہاں پہ محمد کی مہر نہیں، اللہ کی قسم جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت پہ عمل کرنے والے لوگ خاص، ان کا عقیدہ خاص۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ صرف وہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیثوں پہ عمل کرنے والا گروہ خاص گروہ ہے جو ہر مسئلے میں پوچھتا ہے کہ بھائی جان اچھا لگتا ہے لائٹنگ کرنا، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مجھے آج ہی میسج پہنچا کہ انڈیا حیدرآباد کے اندر آج صبح 10 بجے سب سے بڑی عید کی 2 رکعت نماز بھی ادا کی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا لگتا ہے، نوی نویاں شیواں کینوں نہیں چنگی لگ دیاں، سانوں ہی چنگیاں لگ دیاں نے، لیکن ایک ہی سوال ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہم ہیں اہل الحدیث، ہم ہیں عظمت حدیث کے داعی، ہمیں منوانا ہے تو کسی بابا جی کا، کسی بزرگوں کا، کسی شیخ و مرشد کا جملہ ہماری آنکھوں میں سجتا ہی نہیں ہے جہاں پر محمد کا مکھڑا سج گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک ہی مہر تلاش کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل الحدیث، جو ہر مسئلے میں پوچھتے ہیں پیارے نبی کا فرمان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ اور یاد کر لیجئے عقیدہ بھی قیامت کے دن منظور ہونا ہے، قبول ہونا ہے صرف اس کا جس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ عمل بھی قیامت کے دن قبول ہونا ہے تو صرف اس کا جس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ نہ عقیدے قیامت کے دن کسی کے مانے جائیں گے، نہ عمل قیامت کے دن کسی کے مانے جائیں گے جب تک وہ محروم ہو وہ عقائد احادیث رسول سے،
اجازت اسے نہ ملی بھی ہو، سنت رسول سے عمل اس کو نہ ملا ہوا ہو، پیارے حبیب کے طریقے کی روشنی اس کے دامن میں نہ ہو، دنیا جہان کے دامن۔ او جی تو ساتھ مانتے نہیں جی، قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے نام پہ بلایا جائے گا۔ آپ تو لا مذہب ہو، آپ تو غیر مقلد ہو، آپ کا تو پیر ہی کوئی نہیں۔ من لا شیخ لہو فشیخہ شیطان، جیدہ کوئی پیر نہیں ہونا نا دا پیر شیطان ہونا ہے۔ تے کسی نہ کسی دا لڑ پھڑسو نا جی تا کم بنسی۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ آپ کی بات بھی مان لیں کہ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے امام، اس کے پیر، اس کے شیخ کے نام سے پکارا جائے گا، اللہ کی قسم ہمارے لیے